السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، جس سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی روح کو تازہ کر دے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ درود پاک کو لے کر ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو بے شک اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کی محبت آپ کے دل میں اجاگر کرتی ہے۔ اگر آپ کوئی اور عمل نہیں بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے آپ ڈر رکھتے ہیں، تو بے شک اللہ پاک دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حماد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب نوشی میں سزا بھی دی تھی۔ ایک دفعہ پھر لایا گیا، سزا کا حکم ہوا، اسے سزا دی گئی۔ ایک شخص اسی مجمع میں کھڑا تھا، کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، کس قدر کثرت سے اس کو اسی مقدمے میں یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس مقدمے میں لا کر بار بار سزا دی جاتی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، واللہ میرا یہ علم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ سوچیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی گئی ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے پر بھی اس پر لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اونچا ہے کہ اس پاک ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے وہ حق کو پا لیتا ہے، کیونکہ تمام خلقت اسی کے پاؤں چومتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اور تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، صرف اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کی محبت نصیب ہوگی جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد سے ہوئی کہ تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے محبت رکھتے ہو، اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی، کیونکہ میں محبت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور امید ہے کہ ان کی محبت کے سبب ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ بے شک ان کے مال جیسے میں مال نہیں کر سکا، لیکن اس حدیث سے میں خوش ہوں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں میں ان کے ساتھ ضرور رہوں گا۔ اس حدیث سے کتنی بڑی بشارت انسان کو ملتی ہے کہ اگر کوئی زیادہ عبادت کا آپ کے پاس کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بھی دولت آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو یقیناً درود پاک کی بدولت اللہ پاک آپ کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، آپ کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کے مقصد ہیں ان کے پورا کرتا ہے، اور اللہ پاک دنیا اور آخرت میں آپ کی اتنی عزت افزائی فرماتا ہے کہ رہی دنیا تک اللہ پاک آپ کا جو نام ہے وہ زندہ رکھتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں، آپ کے رزق میں اس قدر کشادگی ہو کہ اللہ سبحانہ کی پاک ذات آپ کو اتنا عطا کر دے کہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں، اور اللہ سبحانہ کی پاک ذات آپ کی روح کو بھی تازہ رکھے، یعنی کہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے قلب کو سکون عطا کرے، ہمیشہ وہ تازہ رہیں، منور رہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرنا ہوگا۔ درود پاک چاہے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، درود پاک کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کو اتنا آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہوگی اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا، اور بنا کہے آپ کی بنا ہاتھ اٹھے آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ تو آپ اپنے دل میں اللہ سبحانہ کی پاک محبت کو پیدا کرتے جائیں اور درود پاک کو پڑھتے جائیں، کیونکہ درود پاک ہی ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں اپنی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ امام شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد لیا گیا ہے کہ ہم صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتاتے رہیں۔ ہم ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت کے اظہار کے لیے بھی درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں،
اور اگر کوئی بھی مسلمان روزانہ صبح شام 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ جتنی وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکے درود پاک کا اگر ورد بنا لیتا ہے تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھے، یقین کامل کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک مناجات ہے نماز کی طرح۔ اگرچہ اس میں وضو شرط نہیں ہے لیکن باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، کہ درود پاک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس کی محبت کو، اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص اس آقا یعنی کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے محبت کے ساتھ خدمت کرتا ہے یعنی کہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے بڑوں کی جو گردنیں جھک جاتی ہیں اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ شیخ نور الدین شوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ کم از کم 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ کم از کم 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو، کوئی مقصد پورا کروانا ہو، کوئی دعا پوری کروانی ہو تو وہ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کی حاجت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ درود ابراہیمی کو مکمل یقین کامل کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر درود ابراہیمی کو آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ درود نعمت عظمیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو درود ہے ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ پاک ہندہ میں درود پاک جو ہے تقریباً تمام ہی مسلمانوں کو ازپر ہے۔ یہ خیر و برکت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کو آپ اکیلے یا باجماعت بھی کثرتاً پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح شام کسی ایک وقت میں، 2 وقت میں یا ہر نماز کے بعد یا کثرتاً درود پاک کو اپنی زبان پر ضرور جاری رکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی دلی مرادوں کو پورا کر دے، آپ کی روح کو تازہ کر دیں، آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیں، تو یہ درود پاک ہے جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس درود پاک سے آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی روح کو تازگی ملے گی، رزق میں کشادگی ہوگی۔ عمل کا طریقہ کار بہت چھوٹا سا ہے کہ آپ نے درود پاک جو ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک جو ہے آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے وہ آپ کی پوری ہوں گی، آپ کی روح کو، قلب کو سکون عطا کر دے گا، رزق میں کشادگی بہت زیادہ ہوگی۔